کہ آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کامیابی، پیسہ، صحت، شادی، اولاد، عزت، لوگوں کی یہ محرومیاں؟ تو ہر شخص کا جواب مختلف ہی ہوگا. کوئی کہے گا پیسہ، کوئی کہے گا صحت، کوئی کہے گا ڈگری، کوئی کچھ. اگر ہم انسان کی روح کی سب سے بڑی ضرورت کو تلاش کریں تو ہمیں چاہیے نہ عزت نہ طاقت، بلکہ انسان کی سب سے ضرورت ہے اپنے رب کی پہچان. اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے آج انسان نے سب سے زیادہ کھو دیا ہے. اللہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں لیکن اللہ کو پہچانتے ہی نہیں. دونوں میں بڑا فرق. آگ گرم ہوتی ہے جبکہ دوسرا انسان آگ کو چھو کر جانتا ہے کہ گرمی کیا ہوتی ہے، جبکہ دوسرا انسان شہد کا ذائقہ چکھ کر جانتا ہے کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے. اسی طرح ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے لیکن دوسرا انسان اللہ کو پہچانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب یہ معرفات پیدا ہوتی ہیں تو زندگی بدلنے لگتی ہے، کیونکہ پھر انسان دنیا کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ اپنے رب کی روشنی میں دیکھنے لگتا ہے. شاید یہی وہ چیز ہے جو آج بہت سے لوگوں کے پاس نہیں. اسی لیے بے چینی ہے، اسی لیے خوف ہے، اسی لیے دل ہر وقت بے سکون اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا ہے. اور یہی اصل مسئلہ ہے. انسان اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اگر سچ کہا جائے تو ہماری عقل کتنی محدود ہے. ہمیں اگلے 1 گھنٹے کی خبر نہیں، ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کون سا دروازہ کھلے گا، کون سا بند ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی نعمت ملنے والی ہے، اور ہماری زندگی میں کتنا وقت باقی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آج رات ہم زندہ ہوں گے یا نہیں. پھر بھی ہم اپنی عقل پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے رب پر اتنا کم. آخر کیوں کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. اگر ہم واقعی اپنے رب کو پہچان لیں تو ہماری بہت سی فکریں خود بخود ختم ہونے لگیں گی. ذرا سوچیں، آپ کی عقل کب بنی؟ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں. اور اس وقت آپ کو کون سنبھال رہا تھا؟ نہ آپ کا دماغ، نہ آپ کی منصوبہ بندی. اور اس وقت آپ کو کون سنبھال رہا تھا؟ نہ آپ کا دماغ، نہ آپ کی منصوبہ بندی، نہ آپ کی ذہانت. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کو تو بنایا جا رہا تھا. آپ کی دل کی دھڑکن بن رہی تھی، آپ کے پھیپھڑے بن رہے تھے، آپ کی آنکھیں بن رہی تھیں، آپ کے پٹھے جو تھے وہ بن رہے تھے. آپ کا پورا جسم حیران کن ترتیب کے ساتھ تشکیل پا رہا تھا اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں تھی. یہ سب کون کر رہا تھا؟ اللہ. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر انسان غور نہیں کرتا. جس رب نے اس وقت آپ کو سنبھالا جب آپ کے پاس عقل بھی نہیں تھی، وہی رب آج بھی آپ کو سنبھال رہا ہے. لیکن آج آپ کو اپنی عقل پر بہت زیادہ ہی بھروسہ ہے اور اپنے رب پر کم، کیونکہ اللہ کی پہچان کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہر وقت مستقبل کے بارے میں پریشان رہتا ہے. انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو، اگر نقصان ہو گیا تو، اگر بیماری آ گئی تو، اگر لوگ ساتھ چھوڑ گئے، اگر میں ناکام ہو گیا، اگر میرا منصوبہ ناکام ہو گیا. اور پھر وہ انہی خیالوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. مگر جس انسان کو اپنے رب کی معرفات حاصل ہو، وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری عقل سے پہلے بھی موجود تھا. میرا رب میری عقل کا خالق ہے اور ہر عقل کا خالق بھی وہی ہے. وہ صرف میری زندگی نہیں چلا رہا بلکہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اربوں انسان، کھربوں مخلوقات اور بے شمار نظام اسی کے حکم سے چل رہے ہیں. پھر میں یہ کیوں سمجھوں کہ میری چھوٹی سی عقل ہر چیز کو قابو میں رکھ سکتی ہے؟ یہی پہچان ہے. اور جب یہ پہچان پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر توکل پیدا ہو جاتا ہے. توکل زبردستی پیدا نہیں ہوتا بلکہ علم اور معرفات کا نتیجہ ہوتا ہے.
جب آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت حساب نہیں لگاتا، ہر وقت فکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو میری فکر کر رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے بھولا نہیں، میرا رب مجھ سے غافل نہیں، میرا رب میری حالت جانتا ہے، میری کمزوری جانتا ہے اور میری ضرورت سے بھی زیادہ خوب واقف ہے، اور میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا بہتر ہے۔ جب یہ یقین دل میں اترنے لگتا ہے تو انسان کے خوف کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کا سہارا اپنی عقل نہیں بلکہ اس کا رب ہوتا ہے۔ شاید زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے رب کو پہچانیں گے اتنا ہی آپ کے دل کو سکون پائیں گے، اتنا ہی خوف کم ہوگا، اتنے ہی توکل بڑھے گا، اور اتنا ہی آپ زندگی کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی معرفت کا سفر ہے، وہ سفر جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، وہ سفر جو دنیا کے ہر سفر سے زیادہ اہم ہے، وہ سفر جو انسان کو اس کے رب تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ کس چیز سے پریشان رہتا ہے؟ گزرے ہوئے وقت سے نہیں، اکثر انسان مستقبل سے پریشان رہتا ہے۔ کل کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، میرے بچے کیسے ہوں گے، میرا کاروبار کیا ہوگا، میری صحت کا کیا ہوگا، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر میری ساری محنت ضائع ہو گئی تو، اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو، اور پھر انسان انہی سوالوں میں الجھا رہتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مصیبت سے بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں جو شاید کبھی آنے والی ہی نہ ہو۔ وہ اپنے ذہن میں مستقبل کے سینکڑوں منظر بنا لیتے ہیں، خود ہی خوف پیدا کرتے ہیں، خود ہی اس خوف سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں سکون کیوں نہیں؟ مگر سوال یہ ہے کہ یہ خوف پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خوف اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اور اپنے رب پر ضرورت سے زیادہ کم۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، دوبارہ سنیے۔ بہت سی فکریں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ انسان اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر ضرورت سے کم، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ خود سنبھالنا ہے، مجھے ہر خطرہ پہلے سے دیکھنا ہے، مجھے ہر مسئلہ حل کرنا ہے، مجھے ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی اگلی سانس تک کو قابو میں نہیں رکھتے، آپ اپنی دھڑکن کو قابو میں نہیں رکھتے، آپ اپنی نیند کو قابو میں نہیں رکھتے، آپ اپنے جسم کے اندر ہونے والے لاکھوں عمل کو قابو میں نہیں رکھتے، آپ سورج کو نہیں نکالتے، آپ بارش کو نہیں برساتے، آپ زمین کو نہیں گھماتے، آپ اپنے دل کو دھڑکنے کا حکم نہیں دیتے، پھر بھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مکمل مالک ہے، اور یہی وہم انسان کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے صرف اللہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر توکل پیدا کرتی ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس کائنات کا منتظم نہیں ہوں اور نہ ہی اس دنیا کو چلانے والا ہوں، میں تو صرف ایک بندہ ہوں اور میرا رب ہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ایک بچہ جہاز میں بیٹھا ہو تو کیا وہ کاکپٹ میں جا کر جہاز اڑانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ پائلٹ موجود ہے۔ وہ اطمینان سے اپنی نشست پہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موجود ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے، ہم سب اسی بچے کی طرح ہیں، اور اللہ اس پائلٹ سے بھی کہیں زیادہ کامل انداز میں ہماری زندگی چلا رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نشست میں بیٹھنے کے بجائے ہر وقت کاکپٹ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم ہر وقت مستقبل کو اپنے حساب سے بدلنا چاہتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک رب
موجود ہے، ایک حکمت موجود ہے، ایک تدبیر موجود ہے، ایک منصوبہ موجود ہے جو ہماری عقل سے کہیں بڑا ہے، اور یہی مرافات ہے۔ اور مرافات یہ نہیں کہ صرف یہ جان لیجئے کہ اللہ موجود ہے، مرافات یہ ہے کہ دل اس بات کو مان لے کہ اللہ واقعی ہر چیز کو سنبھال رہا ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں اترنے لگتی ہے تو توکل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے، توکل یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، پھر اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دے۔ آج بہت سے لوگ کوشش تو کرتے ہیں مگر اپنے دل کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، اسی لیے وہ تھک جاتے ہیں، اسی لیے وہ اندر سے جلنے لگتے ہیں، اسی لیے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف عمل کر رہے ہوتے ہیں، توکل نہیں۔ وہ صرف دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن سپردگی نہیں ہوتی۔ وہ صرف منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں مگر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ مرافات کم ہوتی ہے۔ جس قدر انسان اللہ کو پہچانتا ہے اسی قدر اس کا توکل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، والد سے جدا کر دیا گیا، غلام بنا دیا گیا، ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ ظاہری حالات دیکھے جائیں تو ہر طرف نقصان ہی نقصان تھا۔ اگر آج کا انسان وہاں ہوتا تو شاید کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میرے ساتھ انصاف ہی نہیں ہوا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی رب کی مرافات تھی، انہیں معلوم تھا کہ میرا رب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرنے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے صبر کیا۔ پھر وہی کنواں بادشاہت تک پہنچانے کا رستہ بن گیا، وہی قید عزت کا دروازہ بن گئی، وہی تکلیف رحمت میں بدل گئی، اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ بہت سی چیزیں جو آج ہمیں نقصان محسوس ہوتی ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم صرف ایک صفحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ پوری کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف ایک دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ ہماری پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف ایک واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ پوری تقدیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے مرافات رکھنے والا انسان جلدی گھبراتا نہیں، وہ جلدی مایوس نہیں ہوتا، وہ جلدی اداس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے، اور یہی اعتماد توکل کہلاتا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، آپ کی کتنی فکریں صرف اس لیے ہیں کہ آپ مستقبل کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کتنی راتیں آپ نے جاگ کر گزار دی ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں؟ کتنی مرتبہ آپ نے اپنے ذہن کو اس مسئلے پر تھکا دیا جو ابھی آیا بھی نہیں تھا، اور اگر آ بھی گیا تھا تو کیا آپ کے زیادہ سوچنے سے وہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بعض معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور انسان کے سکون کا آغاز اس دن ہوتا ہے جس دن وہ یہ حقیقت قبول کر لیتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا رب رب ہے، میں محدود ہوں اور میرا رب لامحدود ہے، میں نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے، میں نہیں دیکھتا مگر وہ دیکھتا ہے، میں نہیں سنبھال سکتا مگر وہ سنبھال سکتا ہے۔ اور یہی احساس دل میں توکل پیدا کرتا ہے، اور توکل مرافات کا پھل ہے۔ بہت سے لوگ تقویٰ کو صرف چند ظاہری چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ صرف داڑھی رکھنے کا نام ہے، یا صرف لباس کا، یا چند عبادات کا، حالانکہ تقویٰ کی جڑ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تقویٰ دراصل اللہ کے بارے میں ایک مسلسل احساس، ایک دائمی شعور اور ایک ہمیشہ بیدار رہنے والی کیفیت کا نام ہے۔ یہ احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی زمین پہ چل رہا ہوں، میں اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، میں اس کی عطا کی ہوئی سانسیں لے رہا ہوں، اور میں ایسے رب کے سامنے زندگی گزار رہا ہوں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہی احساس تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ مرافات سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ کی مرافات حاصل نہیں ہوتی وہ اللہ کو صرف ایک عقیدہ سمجھتا ہے، اور جسے مرافات نصیب ہونے لگتی ہے وہ اللہ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو کیا آپ اس کے سامنے بھی وہی کام کریں گے جو تنہائی میں کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایک انسان کو واقعی یہ احساس ہو جائے
کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کی آواز سن رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کے خیالات تک جانتا ہے، تو کیا اس کی زندگی ویسی ہی رہے گی؟ ہرگز نہیں، بہت کچھ بدلنے لگے گا۔ اور یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف گناہوں سے ڈرنے کا نام نہیں، تقویٰ اللہ کی موجودگی کے گہرے احساس کا نام ہے۔ جب یہ احساس مضبوط ہونے لگتا ہے تو انسان کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں، کیونکہ اب وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کیا پسند فرمائے گا۔ اور یہی اصل تبدیلی ہے، کیونکہ دنیا کا زیادہ تر فساد اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اللہ کو بھلا کر لوگوں کے لیے جینے لگتے ہیں اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہیں، لوگوں کے خوف سے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی منظوری حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر ایک دن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ تو جی رہے تھے، وہ تو خود بھی ان سے کبھی مطمئن ہی نہیں ہوئے، کیونکہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ یہ ہے کہ معرفت انسان کو آزاد کرتی ہے، کیونکہ وہ اسے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو دنیا کی ناراضی مجھے تباہ نہیں کر سکتی، اور یہی سوچ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ ذرا ایک اور زاویے سے سوچئے، یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ ہوا کس کی ہے؟ یہ پانی کس کا ہے؟ یہ جسم کس نے دیا؟ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سانسیں، یہ سب کس کی عطا ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ کا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ کسی گھر مہمان بن کر جائیں، وہ آپ کا استقبال کرے، آپ کو کھانا کھلائے، عزت دے، آرام فراہم کرے، اور پھر آپ اسی کے گھر میں بیٹھ کے اس کی نافرمانی شروع کر دیں، اس کے اصولوں کا مذاق اڑائیں، اس کے سامنے اس کی مخالفت کریں۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی، لیکن ہم اکثر اللہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی سانس لیتے ہیں، اور پھر اسی کی نافرمانی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت کم ہوتی ہیں، اللہ کی پہچان کم ہوتی ہے۔ جس دن یہ پہچان بھر جاتی ہے اسی دن گناہ کا احساس بھی بدل جاتا ہے۔ پھر انسان صرف جہنم کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اس لیے بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اور یہی محبت والا تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن بعد میں محبت کی وجہ سے بچنے لگتا ہے۔ جیسے ایک اچھا بیٹا صرف سزا کے ڈر سے اپنے والد کا احترام نہیں کرتا، بلکہ محبت کی وجہ سے بھی کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی معرفت رکھنے والا بندہ صرف عذاب سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہمیشہ مجھ پر بے حد مہربان رہا ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، کتنی غلطیاں ہوئیں آپ سے، کتنے گناہ ہوئے، کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اور اس کے باوجود اللہ نے آپ کی سانس نہیں روکی، اللہ نے آپ کا رزق نہیں بند کیا، اللہ نے زمین کو حکم نہیں دیا کہ وہ آپ کو نگل لے، اللہ نے آسمان کو حکم نہیں دیا کہ وہ آپ پر گر پڑے، بلکہ اس نے آپ کو مہلت دی، وہ انتظار کرتا رہا، وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا رہا، وہ بلاتا رہا، وہ معاف کرتا رہا، وہ آپ کی پردہ پوشی کرتا رہا۔ آپ ذرا سوچئے، ایسے رب کی نافرمانی انسان کے لیے آسان کیسے رہ سکتی ہے اگر وہ واقعی اسے پہچان لے، اور یہی معرفت کا اثر ہے۔ یہ صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ دل کو ہی بدل دیتی ہے، یہ انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے، ایک نئی حساسیت پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے رکنے لگتا ہے، اس کا دل اس سے متوجہ کرتا ہے، وہ خود سے سوال کرتا ہے، کیا یہ کام اللہ کو پسند ہوگا؟ کیا یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے؟ کیا یہ وہ عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کر سکوں؟ اور یہی سوال تقویٰ کو زندہ رکھتا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ گناہوں کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن پھر بھی ان میں مبتلا ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف علم کا نہیں بلکہ معرفت کا ہے۔ علم دماغ میں ہوتا ہے، معرفت دل میں اترتی ہے۔ علم بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، معرفت یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اللہ واقعی میں موجود ہے۔
علم بتاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، معرفت دل میں یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ اللہ حقیقت میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس دل میں زندہ ہو جائے تو تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی معرفت صرف ایک موضوع نہیں بلکہ پوری زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ توکل بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، تقویٰ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، صبر بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ مصیبت کو بھی پہلے جیسی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انتظار پر مشتمل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کا، کوئی ملازمت کا، کوئی کامیابی کا، کوئی صحت یاب ہونے کا، کوئی اپنی دعا کے قبول ہونے کا، اور بعض لوگ تو برسوں سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انتظار انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جلدی چاہتا ہے، وہ آج بیج بوتا ہے اور کل پھل کھاتا ہے، آج دعا کرتا ہے اور کل نتیجہ چاہتا ہے، آج محنت کرتا ہے تو فوراً کامیابی چاہتا ہے، لیکن اللہ کا نظام انسان کی جلد بازی کے مطابق نہیں چلتا۔ اللہ کا نظام ہمیشہ اپنی حکمت کے مطابق چلتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر ابھی تک اللہ کو پہچانتے نہیں، اور یہی اصل فرق ہے، کیونکہ جو شخص صرف اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے وہ آزمائشوں میں ڈگمگا سکتا ہے، لیکن جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ آزمائش میں بھی اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور یہی صبر کی اصل بنیاد ہے۔ صبر صرف دانت پینچ لینے کا نام نہیں، صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر دراصل اللہ پر اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہے کہ یا اللہ میں نہیں سمجھ رہا لیکن مجھے آپ پر اعتماد ہے، یا اللہ مجھے اس کی وجہ نظر نہیں آ رہی مگر مجھے آپ کی حکمت پر یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو تکلیف ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی ظلم نہیں کرتے، اور یہ کیفیت صرف اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجیے۔ ایک بچہ جو اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اچانک اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی انسان صرف ظاہری حالت کو دیکھتا تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو تباہی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو نقصان ہے، لیکن اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ بادشاہت کا راستہ بنا رہا تھا، مگر وہ راستہ کنویں سے گزر رہا تھا، اور یہی بات ہم اکثر نہیں سمجھتے۔ ہم منزل چاہتے ہیں مگر راستے کو قبول نہیں کرتے، ہم نتیجہ چاہتے ہیں مگر عمل کے مراحل سے گزرنا نہیں چاہتے، ہم کامیابی چاہتے ہیں مگر آزمائش نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت جلد بے صبر ہونے جاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ایک لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو پوری تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کے وقت بتا دیا جاتا کہ چند سال بعد تم مصر کے خزانوں کے نگہبان بنو گے تو شاید وہ تکلیف آسان ہو محسوس ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کہانی نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ معلومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پر چلیں، اور ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکثر ہمیں پوری تصویر نہیں دکھاتا، وہ صرف اگلا قدم دکھاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پہ اعتماد کرے گا یا نہیں۔ آج کتنے ہی لوگ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا کاروبار رک گیا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کی صحت خراب ہے، کسی کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، کسی کی محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، اور وہ بار بار یہی سوچ رہا ہے، یا اللہ کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ یا اللہ آخر کب تک؟ شاید یہی سوال حضرت یوسف علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنے رب کی معرفت حاصل تھی، اور جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ دیر کر سکتا ہے مگر بھولتا نہیں، اللہ آزمائش دے سکتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، اللہ راستہ لمبا کر سکتا ہے مگر منزل ضائع نہیں کرتا۔ یہ بہت گہری بات ہے، دوبارہ سن لیجیے، اللہ راستہ لمبا کر سکتا ہے مگر منزل ضائع نہیں کرتا، اور یہی یقین صبر پیدا کرتا ہے۔ اصل میں انسان کا مسئلہ اکثر تکلیف نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تکلیف کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ جب مقصد سمجھ میں
نہ آئے تو چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، اور جب مقصد سمجھ میں آ جائے تو بڑی سی بڑی تکلیف بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ ایک طالب علم راتوں کو جاگتا ہے، تھکتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مقصد معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، یہ سب ایک حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اسے نہ سمجھ سکوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی اس کی حقیقت نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن میرا رب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور یہی معرفت انسان کو مصیبت کے درمیان بھی مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والا فوراً کامیاب ہو جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، مگر اللہ نے صرف یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارا اجر ضائع نہیں کروں گا، اور یہی وعدہ کافی ہے، کیونکہ جب وعدہ اللہ کا ہو تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ وعدے توڑ سکتے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا، اور یہی یقین صبر کو زندہ رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے زندگی کا سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، بلکہ وہ ہے جو آزمائش کے درمیان بھی اپنے رب پر اعتماد رکھے، جو روتے ہوئے بھی الحمدللہ کہہ سکے، جو انتظار کے باوجود دعا نہ چھوڑے، جو تاخیر کے باوجود امید نہ چھوڑے، جو اندھیروں کے باوجود اپنے رب کے بارے میں حسن ظن قائم رکھے۔ اور ایسا انسان صرف علم سے نہیں بنتا بلکہ اللہ کی پہچان سے بنتا ہے، کیونکہ جس قدر آپ اپنے رب کو پہچانیں گے اسی قدر آپ کا صبر گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا صبر گہرا ہوگا اتنا ہی آپ زندگی کے طوفانوں میں مضبوط رہیں گے۔